شفیق الرحمان الوی اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایسا طبقہ ہے جس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بڑا ہی مظلوم طبقہ ہے، کہ جن کا کام تو محنت کے لحاظ سے اور مشقت کے لحاظ سے وہ بڑا ٹف ہے، لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو بھی وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کام کرتا ہے، ذمہ داری نبھاتا ہے، تو اس کی اجرت اس کو بر وقت اور بھرپور جتنی اس کی بنتی ہے اس کو ادا کی جاتی ہے۔ لیکن ایک ایسا مظلوم طبقہ ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی تو پوری کرتا ہے، محنت اور مشقت تو کرتا ہے اور بڑا اچھا کام کرتا ہے، لیکن جب اس کی اجرت، جب اس کی محنت اور مزدوری کی بات آتی ہے تو ہم اس کے اندر بڑی ہی زیادتی کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑا ہی اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور وہ ہیں ہمارے حفاظ کرام، وہ ائمہ کرام اور اسی طرح علماء کرام۔ ہم ان کا خیال نہیں رکھتے۔ جب بات آتی ہے ان کی تنخواہ کی تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا بھی کوئی بات ہوتی ہے، اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے، اللہ کے لیے کیوں نہیں پڑھاتے، وہ ثواب کے لیے کیوں نہیں پڑھاتے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مساجد کے اندر موجود باقی سارے کے سارے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ تعمیراتی کام ہوں، وہ کسی اور شعبے کے متعلقہ کام ہوں، مسجد کے اندر جو کام ہم باہر سے اجرت پر، مزدوری پر کرواتے ہیں، ان کو اجرت دیتے وقت تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے لیے کیوں نہیں کیا، اللہ کا گھر تھا، آپ نے اللہ کے لیے کیوں نہیں کیا۔ ایک مزے کی بات میں آپ کو سناؤں کہ کچھ ہی دن پہلے ایک بزرگوں نے کہا کہ ہمیں قاری صاحب چاہیے، اور قاری صاحب بڑے اچھے ہوں، جو صحیح قرآن پڑھتے ہوں، بھولتے نہ ہوں بالکل، تو ہمیں تراویح کے لیے چاہیے۔ تو میرے ساتھ ایک بھائی تھے، میں نے ان سے کہا کہ آپ ان کو ان کی شرائط کے مطابق قاری صاحب دیں اور اپنی شرائط بھی ان کے ساتھ رکھ لیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ گئے وہ لوگ جو اللہ کے لیے کام کرتے تھے، گئے وہ لوگ جو ثواب کے لیے پڑھاتے تھے، ثواب کے لیے قرآن سناتے تھے، تو آج کل تو صرف پیسے کی بات ہے، آج کل تو صرف شرائط ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم یہ شرائط رکھ سکتے ہیں کہ وہ بڑا محنتی ہو، بڑی مشقت کرنے والا ہو، بھولتا نہ ہو، بالکل درست پڑھتا ہو، جیسے ہم کہیں ویسے کرتا ہو، مالی معاونت کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اس کے لیے جو باقی ضروریات ہیں اس کے کام کے دوران ان کو بھی ہم پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے لیے آسانی پیدا بھی نہیں کرتے کہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکے اور آسانی کے ساتھ کر سکے، اس کو مشقت نہ ہو، وہ بھی خیال نہیں کرتے، اور بات کرتے ہیں اللہ کے لیے کرنے کی۔ کیا باقی سارے کے سارے مساجد کے کام کرنے والے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، وہ لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، ان کی ذمہ داری یہی ہے۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، ان کی ضروریات نہیں ہیں، ان کے لیے مہنگائی نہیں ہے؟ اس کا خیال نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سب سے بہترین کمائی، سب سے بہترین اجرت وہ ہے جو تم اللہ کی کتاب پر لیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، آ کر کہا ہم نے سورۃ الفاتحہ کا دم کیا اور ہم نے 30 بکریاں لی۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا حصہ کرو، بہترین کمائی ہے۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں، باقی لوگوں کو جتنا مرضی ہمیں دینا پڑے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی، تو جب بات ان لوگوں کی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کام کرنا بھول گئے۔ تو بہترین کمائی، بہترین اجرت قرآن مجید پر لی جانے والی اجرت ہے۔ تو لہذا رمضان آ رہا ہے، آپ کے حفاظ کرام آپ کو تراویح پڑھائیں گے، مشقت کریں گے، محنت کریں گے اور جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے، تو ہمارا فرض بنتا ہے، ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے اس امام کا خیال رکھیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔